بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر لاکھوں کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحوں کے اندر سانسیں لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس خالق لم یزل ذات کا ہم پر احسان ہے۔ عزیزان محترم، آج افطاری کی فضیلت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے کا آغاز سحری سے فرمایا کرتے تھے اور اپنے روزے کا اختتام افطاری پر فرمایا کرتے تھے۔ اب افطاری کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افطاری کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عظیم خطبہ ہے، جو رمضان المبارک سے ماقبل خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ مختلف کتب کے اندر موجود ہے، اور میں خصوصاً مشکات شریف سے کوٹ کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس خطبے کے روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، جو ہمارے ٹاپک کے ریلیٹڈ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم خطبے کے اندر ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوب۔ فرمایا رمضان المبارک کے دنوں کے اندر جو آدمی کسی مسلمان کا روزہ افطار کرے گا مغفرۃ لذنوب، تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور دوسری جزا یہ بیان کی، وَعِتْقُ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور دوسری جزا یہ ہے کہ اسے جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ گویا کہ افطاری کرنے کی اتنی فضیلت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی مختلف اپنے فرمان مبارکہ سے اس فضیلت کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ تو یہ افطاری کرنا اور دوسرے کسی مسلمان بھائی کی افطاری کرنا، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور پھر اس عظیم خطبے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک فرمان یہ بھی ہے کہ وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، فرمائے کہ ایک ایسا مہینہ ہے رمضان المبارک کہ اس مہینے کے اندر مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے غریب لوگوں کی ان کے ساتھ احسار کریں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اور ان کے کچھ نہ کچھ مالی لحاظ سے بھی تعاون کریں۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم خطبے کے اندر یہ فرمان تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس فرمان پر عمل کریں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان سیاستہ کی کتب کے اندر موجود ہے کہ جب افطاری کرنے کے لیے روزے دار بیٹھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے جو بھی دعا مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، ضرور قبول فرماتا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو 3 عمل بہت زیادہ پسند ہیں۔ ان میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ تاخیر کے ساتھ سحری کی جائے، روزہ بند ہونے سے ماقبل کی جائے لیکن تاخیر کے ساتھ، یہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ دوسرا عمل یہ کہ غروب آفتاب کے بعد فوراً ہی روزہ افطار کیا جائے، بہت زیادہ لیٹ نہ کیا جائے۔ یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ غروب کے بعد فوراً ہی روزہ افطار کیا جائے۔ تیسرا عمل یہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی حالت کے اندر اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس کے اندر، اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خصوصاً فرمان میرے ٹاپک کے لحاظ سے جس کو میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کو افطاری
غروب آفتاب کے بعد فوراً کر لینی چاہیے، بہت زیادہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک وہ افطاری کرنے کے اندر جلدی کرے، بہت زیادہ لیٹ نہیں کرے، تو اس وقت تک میری امت جو ہے وہ بھلائی پر رہے گی۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم افطاری جو ہے غروب آفتاب کے بعد، جس طرح آج کل شہروں کے اندر یہ رواج ہے کہ ایک گولا بجایا جاتا ہے، تو جیسے گولا بج جائے تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اپنی افطاری جو ہے وہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔